السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بابل شہر میں ایک بدکار عورت فوت ہو گئی، جس کو اس کے گھر والوں نے دفن کرنے کے بجائے آبادی سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فوراً بابل شہر میں جاؤ، اور میری ایک بندی فوت ہو گئی ہے جسے اس کے گھر والوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، وہاں سے اٹھا کر عزت کے ساتھ اسے غسل دو، اور غسل دھونے کے بعد اسے دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس جب بابل شہر میں آئے ہیں تو اس عورت کو کوڑے کے ڈھیروں پہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ آپ کو اس عورت کی لاش مل گئی، جہاں 4 کتے بیٹھ کر اس کی رکھوالی کر رہے تھے کہ کوئی جنگلی درندہ اس کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگوں سے اس عورت کے گھر والوں کا پتہ پوچھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر گئے ہیں اور ان سے فرمایا کہ تم نے اسے دفنانے کے بجائے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بہت ہی بدکار عورت تھی، اس لیے ہم نے اسے آبادی کے باہر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا ہے کہ بابل شہر کی جتنی عورتیں ہیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کی وہاں سے باڈی اٹھانے میں میری مدد کرو، لیکن اس کے گھر والوں نے اور اہل محلہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس کی لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اس عورت کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو 2 اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس عورت کی لاش کو کوڑے کے ڈھیر سے واپس لے کر آئے ہیں، اور اس عورت کی گھر کی عورتوں سے کہا کہ اسے غسل دو، لیکن اس کے گھر والوں کی عورتوں اور اہل محلہ کی عورتوں نے اس عورت کو غسل دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ اسے فوری طور پہ غسل دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں نے اس عورت کو غسل دیا اور آپ نے اسے عزت کے ساتھ دفن کیا، تو ادھر بابل شہر میں بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن چکی تھی۔ بابل شہر کے تمام رہنے والے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں جو تعلیمات دے رہے ہیں اور آپ کا یہ جو عمل ہے یہ تو بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ بابل شہر کے تمام مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمیں جو تعلیمات دیتے ہیں اور آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ بالکل مختلف ہے، آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا مجھے حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کی ہے، لیکن جب میں دوبارہ کوئی طور پہ جاؤں گا اللہ سے ہم کلام ہو کر آپ لوگوں کا سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پیارے رب، جو تو نے مجھے اس عورت کو غسل دینے اور دفنانے کا حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی ہے، لیکن بابل شہر کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بدکار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ سچ ہے کہ یہ ایک انتہائی بدکار عورت تھی، لیکن ایک دفعہ یہ عورت ایک ایسے رستے سے گزر رہی تھی جہاں ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت نے جب اس کتے کو اس حالت میں دیکھا ہے تو کنویں سے پانی نکال کر اپنا دوپٹہ گیلا کر کے کتے کے منہ میں بوند بوند پانی ڈالا ہے۔ جو ہی اس عورت نے اس کتے کے منہ میں پانی ڈالا ہے تو کتے کے مردہ جسم میں فوراً جان لوٹ آئی۔ اس عورت کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کے جتنے بھی گناہ تھے انہیں میں نے معاف کر دیا، اور موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ فوراً اس کی روح کو قبض کر لو کہ یہ دوبارہ اس طرح کا گناہ نہ کر سکے۔ اے موسیٰ، یہ تھا اس عورت کا عمل جس کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا اور تمہیں حکم دیا کہ اسے عزت کے ساتھ غسل دے کر دفن کرو۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔